السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1974 کی قومی اسمبلی میں جب جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ آپ قرآن کریم کو کیسی کتاب سمجھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں پہلے تو ذکر ہو چکا ہے۔ اب پھر خدا تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جماعت احمدیہ کیا سمجھتی ہے، وہ اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اب ذکر رہ گیا کہ قرآن شریف جو اعلیٰ کتاب ہے، جو ایک اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کیا یقین رکھتی ہے۔ میں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی نظر سے یہ بیان کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کے بارے میں، خاتم النبیین کا لفظ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولا گیا ہے، بجائے خود چاہتا ہے اور بالطبع اس لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہے۔ جس طرح یہ نبی خاتم الانبیاء ہے، اسی طرح اس کی کتاب، اس پر اترنے والا یہ کلام کتاب کی صورت میں، یہ بھی خاتم الکتب ہے، اور سارے کمالات اس میں موجود ہیں۔ حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں کیونکہ کلام الہی کا نزول کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے جس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے جو اس پر اترتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، اس لیے قرآن شریف تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچتا، نہ پہنچا اور نہ پہنچے گا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد، قوت استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی، اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو گئے تھے اور آپ انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا وہ بھی کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین ٹھہرے، آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری۔ جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے تھے، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی تھی، یعنی کیا با اعتبار فصاحت و بلاغت، اور کیا با اعتبار ترتیب مضامین، کیا با اعتبار تعلیم، کیا با اعتبار کمالات تعلیم، کیا با اعتبار ثمرات تعلیم۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اس پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو
خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت کے مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد کے مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیش گوئیاں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں، غرض کسی رنگ میں بھی دیکھو، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ ہے ہمارا اعتقاد اور یقین جو ہم قرآن شریف پر رکھتے ہیں۔ قرآن شریف ایک ایسا معجزہ ہے کہ نہ اول مثل اس کے ہوا اور نہ کبھی کوئی ہوگا۔ اس معجزے کے مثل جب سے دنیا بنی ہے کوئی بھی نہیں بنا۔ ایک تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور 1400 سال سے قرآن شریف اسی حالت میں ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ اور اس سے پہلی کتب کا جو حال ہے، ہر کتب میں تحریف کی گئی ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق۔ یہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور ہر وہ زمانہ جس میں نمایاں اور اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا، یعنی آج تک اسی طرح وہ نمایاں اور درخشاں ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اس پایا کا وہ کلام ہوگا۔ سو وہی الہی میں بھی وہی رنگ ہوگا۔ جو شخص کی طرف وہی آتی ہے، جس شخص کی طرف وہی آتی ہے، جس قدر ہمت بلند رکھنے والا ہوگا، اسی پایا کا اس کا کلام بھی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایا اور مرتبہ کا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی نہ پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی، جیسے کہ آپ پہلے نبیوں کی دیکھتے ہیں کہ پہلے نبی جو ہیں وہ مخصوص قوم کے لیے آئے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لو، قرآن شریف میں لکھا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، یعنی وہ رسول صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یہ مسلمان خام خواہ تکے سے اس کو اپنی امت میں شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری امت کی اصلاح کرے گا، حالانکہ یہ عقل و فہم سے بھی دور بات ہے۔ جب پہلے نبی پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، وہ ایک مخصوص قوم کے لیے یا مخصوص علاقے کے لیے تھے، تو ان کو اپنے ان کی استطاعت کے برخلاف ایک ایسی امت کا مسیح بنانا جو بین الاقوامی امت ہو، جو پوری دنیا کے لیے امت ہو، تو یہ صد افسوس ہے ان مولویوں کی سوچ پر کہ ایک ایسی امت کا نبی جو صرف ایک مخصوص قوم کے لیے آیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اس کو اپنی امت کا سردار بنانا، حالانکہ وہ فوت بھی ہو گیا ہے، فوت شدہ ہے، لیکن ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ زندہ ہے، خدائی صفات اس میں پیدا کرنا، سوچنا کہ یہ خدائی صفات کا حامل ہے، تو ایسے علم پر افسوس آتا ہے۔ حالانکہ یہ صفت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعہ،
کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف نبی ہوں۔ اس میں بنی اسرائیل بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں بدھ بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں۔ پوری دنیا میں جو بھی مخلوق رہتی ہے، یہاں یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کے لیے یہ رسول ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا کے لیے یہ کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن شریف۔ پھر فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ مجھے صرف بھیجا گیا ہے کہ میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، اور میں عالمین کے لیے رسول ہوں۔ اس میں تمام عالم آ جاتے ہیں۔ 1,24,000 نبی جن قوموں کی طرف آئے، ان قوموں کی طرف صرف ایک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ جماعت احمدیہ عقیدہ رکھتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جواب آپ نے دینا ہے اپنے عملوں کا، اپنی زندگی کا، اپنے عقیدے کا۔ ہم نے آپ کو صرف بتانا تھا۔ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو کہ وہ پوری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس وقت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی الہام ہو تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس کے الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہوگا جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے۔ یہ ہے قرآن شریف کے بارے میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمیں کھول کھول کر بتایا ہے۔ ابھی آگے کافی ہے، اس لیے آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل اس سے اگلا جو بیان ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا قرآن مجید کے بارے میں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بھی بھیجیے تاکہ دوسری دنیا کا بھی بھلا ہو، ان تک حق کی آواز پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔